اور سن لو بچانے والی ایک ذات ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اب ان کی حدیث سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقین ہے ناظرین آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت بیان کا ریئیکشن ویڈیو لے کر کے آیا ہوں، جو سید امین القادری شاہ صاحب قبلہ کا ہے۔ یقیناً بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کو بہت سی معلومات، بہت سی باتیں اس میں سننے کو ملے گی۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اچھی ویڈیو سنتے رہیے۔ آئیے اس ویڈیو کو سنتے ہیں، اور اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اور سن لو بچانے والی ایک ذات ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اب ان کی حدیث سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دھوکے میں مت رہنا، اللہ کے رسول نے آگاہ کر دیا، حضور علیہ السلام نے آگاہ کر دیا، ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ذہن لگا جو کر نماز سنیں، چھوڑ بہت دیتے ان کے خوبصورت ساتھ آقا بیان۔ فرماتے ہیں میرا کوئی عہد نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے۔ مسجدوں کو ویران کرنے والوں، مسجدوں سے کوسوں دور بھاگنے والوں، بتاؤ کیا یہ عذاب ہم سے برداشت ہو سکے گا؟ کیا یہ عذاب ہم برداشت کر سکیں گے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ اپنی جوانی پر رحم کھا لو، اپنی ہڈی چمڑے پہ رحم کھا لو، اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ میں آپ سے کسی اور کے لیے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ سے آپ کے لیے رحم کی بے شک، بھیک واہ آپ سے مانگ واہ رہا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ نہیں برداشت کر سکیں گے۔ یہ دنیا چند سال کی ہے، یہ دنیا میں چند دن جینا ہے، پھر موت ہے۔ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا میرے بھائیوں، مر جاؤ گے، موت آنی ہے، حق ہے، موت برحق ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ بہت خوبصورت مرنا باتیں چاہو گے بتاتے ہیں تو بھی یہ۔ موت آئے گی، نہیں مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی۔ میں آج صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نمازی بن جاؤ، صرف آج ایک بات پر عہد کر لو، نماز پڑھیں۔ 10 منٹ کا ٹائم، بھائیوں پان بھی کھاؤ نا، پان تو پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے۔ پان کھانے کے لیے بھی 10 منٹ سے، نماز کے لیے تو پان کھانے سے بھی کم ٹائم میں نماز ہو جاتی ہے۔ صرف 10 منٹ دیجیے اور جہنم سے بچ جائیے، 10 منٹ دیجیے اور مصیبتوں سے بچ جائیے، 10 منٹ دیجیے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیے۔ یقین جانیے جس دن تم مسجد کے قریب آؤ گے، وہ دن دنیا کی خوشیوں کا دن بھی ہوگا اور آخرت میں نجات کا دن بھی ہوگا۔ اس لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، انسان کی فطرت ہے، جب انسان کو کہا جاتا ہے یہ کام کرو، یہ کام کرو، تو انسان پوچھتا ہے اس کام کا ریزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، یہی تو پوچھتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، اسلام کہتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ تو دماغ میں سوال پیدا ہو سکتا ہے نماز پڑھیں گے تو کیا ریزلٹ ملے گا، کیا ملے گا ریزلٹ؟ تو فوراً مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، یہ بات مسجد ہی سے کہی جاتی ہے، نماز پڑھنا تمہارا کام ہے اور کامیابی عطا کرنا نماز جس کی پڑھی جا رہی ہے اس قادر و جبار کے کرم ہے۔ جب تک مسلمان مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا رہے گا، اس کو فلاح ملتی رہے گی، کامیابی ملتی رہے گی۔ مسلمانوں، تم نے جنگوں میں بھی نماز نہیں چھوڑا، تم نے فاقے میں بھی نماز نہیں چھوڑا، تم نے مصیبتوں میں بھی نماز نہیں چھوڑا، تم نے دریاؤں کے سفر میں بھی نماز نہیں چھوڑا۔ تمہاری کیفیت یہ تھی، دی اذانیں کبھی یورپ کے کنیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر سلمان میں دوڑا دیے گھوڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام۔ جب تک نماز پڑھتے رہے، روزی کے لیے تم کبھی پریشان نہیں
نہیں تھے, جب تک نماز پڑھتے رہے بیٹی کے رشتے کے لیے تم کبھی پریشان نہیں تھے, جب تک تم نماز پڑھتے رہے اللہ اکبر تم کبھی کسی سے مصیبتوں کا شکوہ نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ اللہ کی چوکھٹ پہ سب کے مسائل کا حل ہے, اپنے مسئلے کا حل کیوں نہیں ہوگا؟ بڑی معذرت کے ساتھ جب سے اللہ کا ڈر چھوڑ, یاد رکھنا اللہ کا ڈر جس دن سے چھوڑا, جس دن سے اللہ کا ڈر چھوڑا دنیا اپنی دشمن بن گئی. ایک بات یاد رکھنا, یہ دشمن وہ دشمن وہ دشمن اپنی جگہ ہے. انسان جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ خود انسان کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے. انشاءاللہ سبحان آپ اللہ اتنا سبحان یاد اللہ. رکھیں, اس کا مطلب اگر دنیا میں توجہ کر, اگر دنیا میں فرعون کی حکومت نہ بھی ہو, سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہو, اور تم نماز چھوڑو تو تمہارے ساتھ یہی کیا جائے گا جس کے تم حقدار. اللہ اتنا یاد, یہ جملہ بہت قیمتی, گھر جا کر اس جملے پہ سوچنا. اگر حکومت فرعون کی نہ ہو, فرعون کو حکومت میں نہ لایا جائے, سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو بھی تمہارے ساتھ ہونا وہی جس کے تم مستحق. کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز چھوڑ دے, اگر اسلامی حکومت ہو تو کیا کیا جائے گا پوچھو. نماز چھوڑنے والے کی اسلامی حکومت میں کیا پوزیشن ہے وہ علماء سے پوچھو نا, کیا اس کی پوزیشن ہے؟ کم سے کم امام اعظم کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے. جس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو, بہت خوبصورت امام شافعی بیان کا ہے. مسلک تو میں نے بیان ہی نہیں, اور میں نے وہ بیان بھی نہیں کیا, ایمان تازہ ہو جائے گا. لیکن آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ابھی میں نے غوث پاک کا مسلک بھی بیان نہیں کیا, وہ بھی میں نے بیان نہیں کرنا. ابھی آپ نے میں نے امام مالک کا مسلک بیان نہیں کیا, وہ بھی بیان نہیں کرنا. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اپنے امام کی, آج میرے امام اعظم ابو حنیفہ کی شہادت کا دن گزرا. آپ تو ہم تو اتنے غافل ہیں کہ جس کے فتوے پر نماز پڑھتے ہیں اس کے بھی اتنے احسان فراموش ہو گئے کہ ان کا دن بھی آپ منانے کی سنیوں کو توفیق نہیں. اللہ ماشاءاللہ, بہت معذرت کے ساتھ صحیح فرما. بلکہ اگر پوچھ لینا کہ امام اعظم کی شہادت کا دن کون سا تھا تو ہمارے بچوں کو پتہ نہیں. بہت معذرت کے ساتھ جان بخشیوں پہ ایک جملہ کہہ دوں, گلی کے ننگے دھڑنگے پیروں کا اس تو تمہیں یاد ہے, اور جس نے اتنا احسان کیا فقہ کو مدون کیا, جس کے مسلک اور فتوے پر عمل کرتے ہوئے ہم نمازیں پڑھتے, روزہ رکھتے, حج کرتے ہیں, آج اس امام کا دن اتنے سناٹے میں گزر جاتا پتہ ہی نہیں لوگوں. کون ہے امام اعظم؟ 100 مرتبہ خدا کو خواب میں دیکھنے والی ہستی, جس نے 100 بار اللہ کا دیدار کیا خواب میں. سبحان اللہ. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, خیرات الاحسان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے 100 بار اللہ کا دیدار کیسے کیا یہ تو دیدار کرنے والا جانے. لیکن سوچو یہی مسئلہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں, اسی لیے اللہ کا دیدار اہل سنت کے نزدیک خواب میں جائز ہے. اللہ کو کوئی دنیا میں ماتے کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا, لیکن خواب میں خدا کا دیدار ممکن ہے. یہ ہمارے علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں. بارے شریعت بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں, سبع سنابل شریف بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں, اسی طرح خیرات الاحسان اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا. سوچو تو کتنا بڑا ولی, کتنا بڑا ولی, کتنا بڑا ولی, ارے کتنا بڑا ولی, داتا علی حجویری کا امام, داتا علی حجویری کا امام اعظم ہے, غریب نواز کا امام اعظم ہے, صابر کلیر کا امام اعظم ہے, محبوب الہی کا امام اعظم ہے, اللہ اکبر قطب الدین بختیار کاکی کا امام اعظم ہے, اور ہم سنیوں کے امام اعلی حضرت کا امام بھی امام اعظم ہے. زندہ باد زندہ باد. بڑے بھول گئے. اتنے بات یہی ہے کہ ہم نے کس احسان کرنے والے کا احسان رکھا ہے جو ان کا رکھا ہے. بہت معافی کے ساتھ 2 شعبان المعظم کو آپ کو منانا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دن منانا چاہیے. یہ وہ امام ہے کہ جن کے مزار پر امام شافعی جایا کرتے تھے, اور امام شافعی کہتے ہیں جب مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں امام اعظم کے مزار پہ جا کر کے ان کے مسلک اور فتوے کے مطابق نماز پڑھتا ہوں, اور ان کی روح سے استمداد طلب کرتا ہوں, مدد طلب کرتا ہوں, ان کے وسیلے سے
دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت امام اعظم کے صدقے میں میرا وہ مسئلہ مجھ پہ حل سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے مزار پر امام اعظم کے امام شافعی جیسے لوگ جائیں. میرے بھائیوں کون ہے امام؟ بہرحال امام اعظم کی بات چل گئی. عرض کیا کر رہا تھا، کم سے کم امام اعظم کا فتویٰ بے نمازی کے لیے کیا ہے؟ اس کو قید میں رکھا، جیل میں ڈالا جائے گا. جیل میں ڈالا جائے گا کس کو؟ بے نمازی کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت کسی مسلم تاجدار کی بھی ہو اور اسلامی نقطۂ نظر سے تم نماز نہیں پڑھو گے تو جیل میں پہلے تمہیں ڈالا جائے گا. آج جیل سے ڈرتے ہو، کیوں جیل میں ڈالے جا رہے؟ مسلمانوں کی حکومت میں بھی جیل میں ڈالے جاؤ گے، تو نماز نہیں پڑھتے. اور یہ تو دنیاوی بات ہے. اور اللہ کا جو عذاب ہے حدیث پاک میں آتا ہے، بے نمازی جب رستہ چلتا ہے تو کیڑے مکوڑے اس پہ لعنت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ سے عرضی کرتے ہیں، مولا ہمیں اتنی طاقت دے دے کہ ہم اس کو مار ڈالیں. یعنی بے نمازی کا وجود کیڑے مکوڑوں کو بھی گوارا نہیں ہے. بتاؤ، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. فاسقوں کو ختم کرنے کے لیے قدرت منکرین اسلام کا لشکر بھیجتی ہے، مشرکین اور ملحدین کا لشکر بھیجتی ہے. یہ تاریخ ہے. اگر آج آپ ان کی طرف نہیں آؤ گے تو اس سے بدترین حالات دیکھنے کو ملیں گے. بطور بددعا نہیں بلکہ حدیث کی روشنی میں تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے. جلسے میں آنے والوں، اگر دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا ہے تو اللہ کی پناہ میں آؤ. حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اپنی امان کی چادر اس کے سر سے ہٹا لیتا ہے. اللہ اپنی پناہ سے اس کو باہر کر دیتا ہے. لوگوں کو برادری کے باہر ہونے کا خوف ہے. اللہ جس کو اپنی پناہ سے باہر کر دے، اللہ جس کو اپنی امان سے باہر کر دے، اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کو تو چوہے بھی کچل ڈالیں گے، اس کو تو مچھر بھی چاٹ ڈالیں گے، اس کو تو اللہ اکبر جانور اور پرندے اور چرندے بھی ختم کر دیں گے. کیونکہ اللہ جس سے پناہ ہٹا لے، یاد رکھنا اللہ کی پناہ بہت بڑی چیز ہے. اگر اللہ پناہ دینے پر آئے، توجہ، اگر اللہ پناہ دے، اگر اللہ پناہ دے تو اللہ کی پناہ کی شان یہ ہے کہ وہ مکڑی کے جالے سے بھی بڑے سے بڑے طاقتور کی حفاظت کر لیتا ہے. دنیا میں اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ سب سے بڑا طاقتور دنیا میں کون ہے، دنیا میں سب سے بڑا طاقت، آنکھ بند کر کے کہنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھ بند کر کے کہنا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اشارے سے چاند ٹکڑے کر دے، اس سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے خدا کی مخلوق میں؟ اشارے سے تو میرے بھائی کاغذ بھی نہیں پھٹتا. چیلنج ہے تمہارے جھارکھنڈ کے بڑے سے بڑے پہلوان کو لے آؤ اور بولے اشارے سے کاغذ پھاڑ کے بتا دے. اشارے سے تو اشارہ ہے، ایک انگلی سے تو کاغذ بھی نہیں پھٹتا. کاغذ پھاڑنے کے لیے بھی کم سے کم 2 انگلیاں چاہیے. لیکن اللہ اکبر، یہ کیا طاقت ہے کہ جبل ابو قبیس میں کھڑے ہو کے صرف اشارہ کرتے ہیں اور چاند ٹکڑے کر دیتے ہیں، اشارہ کر کے سورج کو پلٹا لیتے ہیں، اشارہ کر کے درختوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. ایسی طاقتور ہستی جب غار میں ہوتی ہے تو خدا اس طاقتور ہستی کو کس سے بچاتا ہے؟ مکڑی کے جالے سے. اور دنیا میں مکڑی کے جالے سے کمزور کوئی چیز نہیں. دیکھو، حضور سے طاقتور کوئی مخلوق نہیں اور مکڑی کے جالے سے کمزور کوئی چیز نہیں. علماء کہتے ہیں تار عنکبوت اتنا، بلکہ قرآن نے کہا کتنا کمزور ہے. سورہ عنکبوت کے اندر سب سے کمزور ہے تار عنکبوت، مکڑی کا جالا. ایک دن کا دودھ پیتا بچہ بھی اگر انگلی ایسے کر دے تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جائے. اتنا ہی کمزور ہے. لیکن میرے اللہ کی شان، اتنی طاقتور ہستی کو اتنے کمزور مکڑی کے جالے سے بچا کر بتاتا ہے. ہم بچانا چاہتے تو اس شان سے بچاتے. دیکھو، اور 500 سال تک حکومت کرنے والے کو ایک مچھر سے، اتنے کمزور مچھر سے ناک میں گھسا کے ہلاک کر دیتا ہے. تو کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، تمہاری نہیں. اس کا پلان سب سے بڑا ہے، تمہارا نہیں. اس کا منصوبہ سب سے بڑا ہے، تمہارا نہیں. اگر بچنا ہے مصیبتوں سے، اللہ کی پناہ میں وہ بچانا چاہے گا تو مکڑی کے جالے سے بھی بچائے گا. اور اگر ہلاک کرنا
چاہے گا تو پھر کسی ترم خان کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہلاکو چنگیز خان کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ فلاں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب وہ تمہیں ذلت سے مارنا چاہے تو صرف وہ مچھر سے بھی تمہیں مار ڈالے، مچھر سے بھی تمہیں، تو اس کی پناہ کی طرف آؤ۔ اور اس کی پناہ کب ملے گی؟ کچھ بھی کر لو، نعرے لگا لو، بڑی بڑی باتیں کر لو، کانفرنس کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اسکولیں بنا لو، مدرسے بنا لو، کالجز بنا لو، یہ کر لو، ایسا کر لو، سب کچھ کر لو، جب تک اس کی بارگاہ میں جھکو گے نہیں، سجدہ کرو گے نہیں، نماز پڑھو گے نہیں، اس وقت تک کہ اللہ کی پناہ ملنے والی نہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول سے فرما دیا گیا جو نماز چھوڑ دے وہ اللہ کی پناہ سے باہر ہو جاتا ہے، پھر ذلت اس کا مقدر، رسوائی اس کا مقدر، ذلیل ہونا اس کا مقدر، مفلس ہونا اس کا مقدر، ستایا جانا اس کا مقدر، پریشان ہونا اس کا مقدر۔ دنیا نے وہ دن بھی دیکھا جب مسلمانوں کو اللہ نے دولت دی، حکومت دی، تخت دیا، تاج دیا، مسلمان نماز چھوڑ کر باغی ہو گئے، نماز چھوڑ کر باغی ہو گئے، بغاوت کی طرف گئے، تو اللہ نے ہلاکو اور چنگیز خان کا بڑا لشکر مسلط کیا، تو کچھ ولی لوگ بیچ میں آ گئے، اللہ کے ولی لوگ کہ ہم مقابلہ کریں گے کس سے؟ ہلاکو چنگیز خان سے۔ جیسے مقابلے میں وہ ولی ہٹ گئے، نہیں کیا مقابلہ۔ لوگوں نے پوچھا اللہ والو روحانیت کیا ہوگی، کیوں مقابلہ نہیں کرتے؟ کہا رجال الغیب کی روحیں تو ان کے سر پر ہے، اور وہ روحیں کہہ رہی جس کو ہم سنتے ہوئے سن رہے ہیں، وہ روحیں کہتی ہیں ان کافروں سے اے کافروں ان فاسقوں کو ختم کر دو، اے کافروں۔ ہلاکو چنگیز خان کی فوج کے سر پہ کس کی روحیں ہیں؟ ولیوں کی روحیں، اور کیا کہہ رہی ہے؟ اے کافروں ان فاسقوں کو بدکاروں کو ختم کر دو۔ مسلمان زانی ہوا، گانے سننے والا ہوا، شرابی ہوا، مسجدوں کو ویران کرنے والا ہوا، علماء کا گستاخ ہوا، اللہ کے دین کا باغی ہوا۔ اللہ نے اتنا بڑا لشکر بھیجا، اس لشکر نے کیا کیا پتہ ہے؟ مسلمانوں کی سر کی کھوپڑیوں پر مینار تعمیر کی۔ یعنی جب اللہ سے بغاوت کرو گے تو اللہ کے فیصلے کیا ہوں گے یہ وہی جانتا ہے۔ جب خدا کے ساتھ سرکشی کرو گے پھر اس کے فیصلے کیا ہوں گے، اور وہ بے نیاز ہے۔ کوئی مر رہا ہے، کوئی کٹ رہا ہے، کوئی تباہ ہو رہا ہے، اس کی ربوبیت کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ غیور ہے، غیور، اس کے اپنے فیصلے ہیں، وہ اپنے محبوبوں کو یتیم کر دیتا ہے، اس کی شان غیرت ہے، اس کی شان غیرت ہے۔ شجر ممنوعہ کو ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے تو معصوم کے کپڑے واپس لے لیے جاتے ہیں اور جنت سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ اس کی شان غیرت تو دیکھیں۔ یہاں تو بہت آنکھ بند کر کے سوچنے ہیں مولانا کچھ بھی کریں گے اللہ تو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ جسے خلیفہ بنایا تھا اس سے پیار نہیں تھا، فرشتوں کا مسجود بنایا تھا اس سے پیار نہیں تھا، جس کو دست قدرت سے پیدا کیا تھا اس سے پیار نہیں تھا۔ فرشتوں سے سجدہ بھی کروا کر پیار کا اظہار کیا جاتا ہے، اور لغزش پیغمبرانہ پر کپڑے واپس نہیں دے۔ اس بات پر کوئی غور کرنے والا ہے اس مجمع میں؟ معصوم سے خطا جس کے قریب سے ہو کر بھی نہیں گزر سکتی، لغزش پیغمبرانہ کی بنیاد پر۔ لغزش پیغمبرانہ کیا چیز ہے؟ معصوم سے کپڑے واپس لے لیے جاتے، کہتے ہیں آپ جہاں زمین پہ جائیں۔ اور پھر غیرت کا حال یہ ہے کہ وہ معصوم جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، جس کے سر پر تاج خلافت رکھ کر اپنے دست قدرت سے جسے جنت میں بنایا تھا، 200 سال تک وہ معصوم پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، اس پہ کوئی جواب بھی نہیں دیا جاتا۔ غور تو کریں، ہم پاپی اپنی راتوں کا جائزہ لیں، ہم مجرم اپنے دنوں کا جائزہ لیں۔ سوچو ہم سے بڑا جھوٹا کون ہوگا دنیا میں؟ ہم تو جھوٹ بولنے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے، ہاں حرام لقمہ کھانے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے۔ کتنے جرائم کر کے جنت کے دولہا بن کے بیٹھے کہ مولانا اتنا مایوس مت کرو ہمیں، ارے ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائیں گے؟ میں کہتا ہوں معصوم کو لغزش پیغمبرانہ پر کپڑے واپس لے کے اگر جنت سے باہر نکالا جا رہا ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، ہماری عبرت نہیں، یہ صرف ہماری کہ ہم سجدہ بھی کرواتے ہیں، اور اگر غیرت پر آ جائیں، غیرت کا اظہار کریں
تو پھر جنت کے باہر کر کے 200 سال تک کے دعا کا جواب بھی نہیں دیتے، آنسو بہائے جاتے ہیں دعا کا جواب۔ سوچو مسلمانوں ہم کیا ہیں، اپنی راتیں دیکھو، اپنے دن دیکھو، یاد رکھنا یہاں کتنے بھی عیش آرام کر لو، جب مر کے آنکھیں بند ہوگی تو اس خواب سے، اس غفلت سے آنکھیں کھلے گی کہ میں تو دھوکے میں تھا، میں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا، میں تو اپنے آپ کو فریب دے رہا تھا۔ میرے بھائیوں رحم کر لو، یہ سنی اجتماع جن منتظمین نے منعقد کیا ہے، اللہ ان کی عمریں دراز کرے، آپ آئے اللہ تمہاری عمریں دراز کرے، ان علماء مشائخ کی عمریں اللہ دراز کرے۔ یہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے، اور یہ وہ آواز ہے جو مسلسل 14.5 صدیوں سے لگ رہی ہے۔ اللہ کے بندو دنیا کے مکر سے باہر نکلو، دنیا کے دھوکے سے باہر نکلو، دنیا کے فریب سے باہر نکلو۔ جب تک روح کا رشتہ جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو جی میں آ رہا ہے کھا رہے ہو، جو جی میں آ رہا ہے پہن رہے ہو، جو جی میں آ رہا ہے کر رہے ہو، لیکن روح کا رشتہ جلد ٹوٹ جائے گا، آنکھیں بند ہو جائے گی، تب صرف روگے، پچھتاؤ گے، آہیں بھرو گے، لیکن اس وقت پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ کا عذاب ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی میں قوت نہیں۔ یہ دو چیزوں پہ نظر تو کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، اور اللہ کا پاک فرما رہا ہے میں اپنی رحمت اور امان کی چادر اس سے ہٹا لیتا ہوں۔ 50 منٹ کا ٹائم دینا ہے، صرف آج عہد کر لو، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اسی پہ بات۔ یقین کرتا ہوں ناظرین آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ جڑے رہیے ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل انیس رضا پرتاپ گڑھی 07 پر۔ پھر ایسے ویڈیو ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔